اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظریہ کائنات جن اصولوں پر قائم ہے ان میں سے ایک اہم نظریہ عقیدہ نبوت ہے۔ عقیدہ نبوت کی روح سے الہی معصوم رہبروں کی آمد نہایت لازم اور ضروری ہے تاکہ بشر دنیا میں زندگی کے طور طریقے ان کی ہدایت اور رہنمائی سے سمجھ سکے اور ان کی روشنی میں اپنی دنیا ایک باسعادت زندگی کے طور پر گزار سکے۔ سلسلہ نبوت یا ہادیان برحق کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے حضرت محمد نامی شخص دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کے نبی اور رسول ہیں۔ ان کی نبوت تا قیامت باقی رہے گی، اور ان کی نبوت کسی خاص سرزمین یا کسی خاص قوم و نسل یا زبان سے مخصوص نہیں، بلکہ وہ تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں۔ اب عقل کی روح سے حضرت محمد کے دعوی نبوت کا جائزہ لینا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، چونکہ عقل اقرار کرتی ہے کہ انسان نبی کا پیروکار ہونا چاہیے، اور دوسری طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد جو دین لائے ہیں، جو نظریات اور تعلیمات لائے ہیں، انہوں نے انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو متاثر کیا کہ آج 1.5 ارب سے زیادہ انسان دین اسلام پر اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس دعوی نبوت کا جائزہ لینا اور دلائل کی روح سے اسے قبول کرنا یا قبول نہ کرنا ہر انسان پر لازم ہو جاتا ہے۔ اب ہم نبی کی شناخت کے جو 3 طریقے گزشتہ بحثوں میں بیان ہوئے تھے، ان کی روح سے حضرت محمد کی نبوت کا جائزہ لیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ان تمام رستوں کی روح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ثابت ہے، اور ہم پر فرض ہے کہ اس کا اقرار کرتے ہوئے اس دین پر عمل کریں۔ نبی کے دعوی نبوت کی صداقت جاننے کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اس کی ذاتی زندگی، اس کی تعلیمات، جس علاقے میں وہ پیدا ہوا اور جو لوگ اس کے پیروکار بنے، ان تمام شواہد اور قرائن اور اسناد کا جائزہ لیں تاکہ اس سے ثابت ہو سکے کہ آیا یہ شخص نبی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا راستہ یہ کہ گزشتہ انبیاء نے جن کی اپنی نبوت ٹھوس اور یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے، انہوں نے اس نبی کی آمد کی خوشخبری اور اطلاع دی ہو۔ اور تیسرا اہم ترین ذریعہ معجزہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا راستہ جو قرائن اور شواہد و اسناد کا ہے، اس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ قرائن اور شواہد کے ذریعے کسی بات اور کسی دعوے کی صداقت جاننا دنیا میں ایک معقول طریقہ ہے۔ یعنی آج کی دنیا میں یہ ایک معقول اور مستند طریقہ ہے کہ شواہد اور قرائن و اسناد کے ذریعے کسی بھی دعوے کی سچائی یا بطلان واضح کی جا سکے۔ آپ دیکھیں تمام علوم میں اسی روش سے، اسی میتھڈ سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی دعوے کے لیے شواہد اور قرائن اکٹھا کرتے ہیں، اور ان شواہد اور قرائن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ اس علم میں درست ہے یا درست نہیں ہے، یہ فرضیہ سائنس کا درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ سارا کام شواہد اور قرائن کے ذریعے ہوتا ہے۔ یا آج کل دنیا بھر کی تمام عدالتیں شواہد اور قرائن کی بنیاد پر مجرم کا فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ جرم انجام دیا ہے یا جرم انجام نہیں دیا ہے۔ پس شرائط و احوال، شواہد و قرائن کی روح سے کسی دعوے کی سچائی کو
قبول کرنا یا قبول نہ کرنا ایک معقول اور مستند طریقہ ہے اور دنیا بھر میں رائج رہا ہے اور اب بھی رائج ہے۔ اسی راستے سے جب ہم حضرت محمد کی زندگی، ان کی تعلیمات اور ان کے اصحاب اور پیروکاروں کا جائزہ لیتے ہیں تو انسانی عقل کہتی ہے کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوی نبوت میں سچے اور صادق تھے۔ ذاتی طور پر جب ہم حضرت محمد کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد جس علاقے میں پیدا ہوئے، حالانکہ وہ سب مشرک تھے اور جاہل تھے اور خرافات کا شکار تھے، لیکن اسی معاشرے نے حضرت محمد کے ذاتی کردار کی پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے انہیں صادق اور امین کا لقب دیا۔ ابھی تک انہوں نے دعوی نبوت کیا ہی نہیں تھا، جوانی میں ہی ان کا معاشرہ، وہ سوسائٹی حضرت محمد کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ یعنی صادق یعنی انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں کہا، ہمیشہ سچ کہا، اور اس معاشرے کو ان کی سچائی پر اتنا یقین تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر حضرت محمد یہ کہہ دیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے جو اس وقت ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس لشکر کو دیکھے بغیر ان کی بات کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ یہ صادق ہیں، انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں کہا۔ اور حضرت محمد کو معاشرہ امین کہا کرتا تھا، یعنی امانت گزار، یعنی انہوں نے کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور وہ معاشرہ ان کے پاکیزہ کردار پر گواہی دیا کرتا تھا۔ اور خود پیغمبر اکرم اسی زمانے میں حضرت محمد مظلوموں کا دفاع کیا کرتے تھے۔ جہاں کوئی اجنبی جب مکہ میں آیا کرتا تھا تو اس مکہ کے قبائلی نظام میں اگر وہ کسی خاص قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا ہوتا تھا تو اس کو لوگ اذیت کیا کرتے تھے۔ مختلف افراد مکہ میں آتے تھے، کوئی تجارت کے لیے، کوئی خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے، تو حضرت محمد نے دیکھا جب ان اجنبیوں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، تو آپ نے مکہ کے مختلف جوانوں کو جمع کر کے ایک معاہدہ کیا آپس میں حلف الفضول کے نام سے کہ ہم اجنبی شخص کا دفاع کریں گے، اگر کسی نے اس کو اذیت کی تو ہم اس کا راستہ روکیں گے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ ذاتی لحاظ سے حضرت محمد کا کردار اتنا بہترین کردار ہے، اور جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہ معاشرہ جہالت زدہ معاشرہ، خرافات زدہ معاشرہ تھا، جہاں علم کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ صرف چند افراد تھے جو لکھنا جانتے تھے، تحریر کی ایک انتہائی ابتدائی شکل سے وہ لوگ آشنا تھے، اور ہر قسم کی خرافات اور ہر قسم کے جرائم اور خرافات اس معاشرے میں بھرے ہوئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جہالت زدہ اور خرافات زدہ فاسد معاشرے میں ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو ان تمام خرافات، جہالتوں کا مقابلہ کرتا ہے، تو یہ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص ان افراد سے مختلف فرد ہے۔ پھر جب ہم حضرت محمد کی لائی ہوئی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیمات محیر العقول ہیں۔ 1400 سال پہلے ایک شخص اس طرح کی جامع تعلیمات لاتا ہے جو انسان کے جسم و روح دونوں کو مخاطب قرار دیتی ہیں، اس کی ذاتی اور اجتماعی دونوں کے لیے معتدل تعلیمات لاتی ہیں، کہ 1400 سال پہلے لائے ہوئے اس نظام زندگی کو آج کا بشر بھی قبول کرنے کے لیے مجبور ہے۔ آج بھی بشر اس تمام تر ٹیکنالوجی کو دیکھنے کے باوجود اس نظام سے متاثر ہو رہا ہے جو 1400 سال پہلے لایا گیا ہے، جس نے خدا کے متعلق، انسان کے متعلق، اس کائنات کے متعلق بہترین نظریات اور بہترین تجزیات پیش کیے دلائل کی بنیاد پر، جس نے دین اور دنیا کا بہترین تعلق دکھایا، جس نے دنیا اور آخرت میں تقابل نہیں کروایا بلکہ ان دونوں کو ایک ہی سکے کے دو رخوں کے طور پر متعارف کروایا، جس دین نے ذاتی اور اجتماعی زندگی کا بہترین تعلق ظاہر کیا۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس حضرت محمد کی لائے ہوئے دین نے انسانی زندگی کے ہر پہلو پر بہترین تعلیمات، بہترین نظریات اور اصول پیش کیے۔ بس اس لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک
قابل توجہ دین ہے، جس کی قابل توجہ تعلیمات ہیں، اور حضرت محمد کے پیروکاروں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہ پیروکار جن کے جو اسلام لانے سے پہلے کسی خاص کردار کے حامل نہیں تھے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد ان کی کردار میں کتنی تبدیلی واقع ہوئی، کتنے شجاع افراد جنہوں نے اپنے دین پر، جنہوں نے پیغمبر کی نبوت اور صداقت پر ہر قسم کی قربانی پیش کی۔ تو یہ سارے شواہد، یہ سارے قرائن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم یقیناً اپنے دعوی نبوت میں سچے تھے، جنہوں نے اپنے اس معاشرے میں، اس خرافات اور جہالت زدہ معاشرے میں رہتے ہوئے، اسی میں پروان چڑھتے ہوئے اس معاشرے کی تعلیمات کے خلاف قیام کیا اور ایسا فطری اور معتدل نظام زندگی پیش کیا جس نے اس خطے میں بھی ایک عجیب و غریب تبدیلی لائی، اور اس دور سے لے کر آج تک مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں، مختلف اقوام کو متاثر کر کے انہیں دین اسلام کا گرویدہ بنا دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔